نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة صدق الله العظيم الموت قدح كل نفس شاربوه والقبر باب کل نفس داخلوہ۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور معزز سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات کریمہ تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یوں بنتا ہے: ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور روز قیامت تم کو تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ الموت قدح کل نفس شاربوہ، موت ایک پیالہ ہے جس کو ہر ایک نے پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہ، اور قبر ایک دروازہ ہے جس پر ہر ایک نے داخل ہونا ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ قبرستان کے پاس سے گزر جاتے تو اتنے زیادہ روتے، گھنی داڑھی مبارک آنسو مبارک سے تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا، حضرت آپ جنت اور جہنم کے تذکرے سے اتنے زیادہ نہیں روتے، جتنا قبرستان کے پاس سے گزر جاتے ہیں تو اتنے زیادہ آنسو بہاتے ہیں، داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے، اس میں کیا حکمت ہے اور کیا راز ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، لوگوں کیا بتاؤں، یہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر ہم اس میں آسانی سے گزر گئے تو اگلی 7 منازل ہمارے لیے آسانی ہوگی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، دیگر انبیاء علیہ السلام سے آپ کی عمر بہت زیادہ ہے، آپ نے دنیا کو کیسے پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جواب میں عرض کی، فرمایا، میں نے دنیا کو ایک بہت بڑا محل پایا جس کے 2 دروازے ہوں، ایک دروازے سے اندر داخل ہو گیا، دوسرے دروازے سے باہر چلا گیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا آج تک کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہاں تک کہ اللہ رب العزت کی ذات مبارک کا بھی انکار کیا، لیکن ایک ایسی چیز ہے موت، اس کا دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اس موت کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ آج دیکھو بھائی جان، ہم اور آپ آخرت کی تیاری کے بدلے ہم دنیا کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کی دل کی خواہش ہے کہ میں ایک اچھا مکان بناؤں، ایک بڑا محل بناؤں، خوبصورت چمن بناؤں، اس فکر میں سارے لگے ہوئے ہیں۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے، کوئی بھی شخص مجھ سمیت آخرت کی تیاری بھول چکے ہیں، کسی کے اندر یہ سکت نہ رہی کہ وہ قبر کی تیاری میں لگے رہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں اپنے معاشرے میں ارد گرد اگر نظر دوڑاتا ہوں تو سب کی یہ خیالات ہیں، کیسے پیسے بناؤں، کیسے کال کوٹری بناؤں، محلات بناؤں، گاڑیاں لے لوں، ہر ایک اسی سوچ میں لگا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اگر اس دنیا میں ہمیں زندہ ہونا ہوتا تو کائنات کے تاجدار سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں زندہ ہوتے، جس کو اللہ رب العزت نے
کائنات کو اس لیے بنایا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اٹھایا ہے، موت دے دی ہے، تو ہماری بھی موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند اور ہوشیار شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ آج ہم دنیا کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں۔ 60 سال کی زندگی ہے، وہ 60 سال کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں، وہ کہاں پہ مر جائیں، کہاں پہ موت آ جائیں، ہے کسی کو کوئی گارنٹی؟ میری ذات کی تو کوئی گارنٹی نہیں۔ میں بیٹھک پہ مروں، کمرے پہ مروں، روڈ پہ مروں، لیٹرین پہ مروں، پہاڑ پہ مروں، صحرا پہ مروں، جنگل پہ مروں، مجھے میری ذات کی اور میری موت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر آپ کو کوئی گارنٹی ہے تو بتائیں۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، میرے جتنے بھی عزیز و اقارب ہیں، دوست احباب ہیں، اور سب کو میں یہ پیغام دیتا ہوں، یہ میسیج دیتا ہوں، خدا را دنیا کی فکر میں نہ لگے رہو، دنیا خود بخود تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ میرے نبی کا فرمان سچا ہے، میرے نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سے اس طرح بے رغبتی اختیار کرو کہ دنیا خود بخود تمہارے قدموں کے نیچے آ چلے گی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں آج پکا اور مصمم ارادہ کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز میں اپنی قبر کی تیاری ہر سیکنڈ، ہر لمحہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز ارادہ کرتا ہوں، اور تمام دوست احباب، بہن بھائیوں سے جس تک میرا یہ پیغام، جس تک یہ میری تقریر پہنچتی ہے، سب کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی بھی تیاری کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔